اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کئی روز کے بعد سلسلہ علم و ادب میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ماہ محرم الحرام شریف کی محافل کا آغاز اور ان محافل میں جانے کے سبب اور مصروفیات کے سبب لائیو سلسلہ جو تھا وہ اتنے روز موقوف رہا۔ تو آج بھی مختصر وقت ہے، ارادہ یہی کیا کہ کچھ گھڑیاں اس سلسلے کو بھی دی جائیں، اور جو ہم نے واقعہ کربلا کا آغاز کیا تھا تاریخ کے آئینے میں اس عنوان کے ساتھ، تو اس واقعے کو آگے لے کر چلیں تاکہ واقعہ کربلا جو مستند کتابوں میں رقم ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے۔ تو آج اگرچہ 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو نہیں ہوگی بلکہ مختصر وقت کی گفتگو ہوگی، تو بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 سلسلوں کے اندر ذکر کر چکے ہیں اسباب کا، کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے۔ حضرت امام کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کا مدینہ منورہ سے مکہ شریف تشریف لانا، پھر اہل کوفہ کے خطوط لکھنا، پھر حضرت امام عرش مقام کا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں روانہ کرنا، کوفیوں کا بیعت کرنا، پھر کوفہ کے گورنر کا معزول ہونا، پھر ابن زیاد کا گورنر بننا، اور المختصر یہ کہ سرکار سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہاں تک ہم نے گفتگو جو ہے آپ کے سامنے کی۔ چونکہ اہل کوفہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں بیعت کر چکے تھے، اس لیے سرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور امام کریم کی خدمت میں خط روانہ کر دیا تھا کہ اہل کوفہ جس محبتوں کا اظہار خطوط میں کرتے تھے میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آپ میرا خط پڑھتے ہی کوفہ کا قصد کیجئے اور یہاں پر تشریف لے آئیے۔ سرکار سیدنا امام عرش مقام علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ المکرمہ سے آغاز کیا ہے اور تیاری ہو رہی ہے کوفہ کی جانب روانہ ہونے کی۔ مکہ شریف کے اندر بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور خاندان کے افراد نے آپ کی خدمت میں یہ عریضے پیش کیے کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ والوں کی عادات اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر نہیں ہے، ان کا ماضی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اسی سلسلے کے اندر سرکار سیدنا امام عالی مرتبت کی خدمت سراپا عظمت میں بہت سارے حضرات وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہے اور آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے رہے کہ ہم گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ جانے کا ارادہ نہ فرمائیے۔ مثلا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہمارے آقا مولا علیہ السلام چچا حضرت عباس کے صاحب ہیں، یہ حضرت امام کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھائی لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حضرت امام علی مرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں انشاءاللہ تعالی میں 1-2 روز میں کوفہ جانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کیجیے، البتہ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومت کے حاکم کو الگ کر دیا ہوتا اور آپ کے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا اور کوفہ کے مکمل حالات پر ان کا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن اگر انہوں نے آپ کو اس صورتحال میں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان کے اندر موجود ہے اور اس کی حکومت وہاں پر قائم ہے، اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف اور صرف جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ منظرنامہ حضور پر نور امام عرش مقام کی بارگاہ میں آپ کے سامنے رکھا
تو ابن اثیر اور ابن جریر دونوں نے لکھا ہے فقال الحسین فانی استخیر اللہ وانظروا ما یکون، امام کریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج کا روز گزر گیا، دوسرا دن آیا، اور بعضوں نے کہا کہ اسی دن شام کو پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں لیکن مجھے صبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے اس سفر میں آپ کی شہادت کا خوف ہے۔ اہل عراق ایک غدار قوم ہے، آپ ہرگز ان کے قریب نہ جائیں بلکہ اسی شہر میں مقیم رہیں۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں، اگر اہل عراق اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں اور واقعی آپ کو چاہتے ہیں تو آپ ان کو لکھیں کہ پہلے اپنے گورنر اور دشمنوں کو شہر سے نکال دیں پھر آپ جائیں، لیکن آپ نہیں رکتے اور یہاں سے تشریف لے جانا ہی ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں، وہ ایک طویل و عریض ملک ہے، اگر وہاں قلعے اور پہاڑ ہیں اور وہاں آپ کے والد گرامی کے رفقا محبین بھی موجود ہیں، وہاں الگ تھلگ رہ کر لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سرکار امام عرش مقام نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ان مخلصانہ گزارشات کو سن کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ میرے مشفق اور خیر خواہ ہیں، لیکن اب تو میں جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اگر جانا ہی ضروری ہے، آپ نے تشریف ہی لے جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم اگر میں یہ سمجھتا کہ آپ سے دست و گریباں ہو جاؤں، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا یہ دست و گریباں ہونے کا معاملہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں اور ایسی حالت بنانے پر آپ میرا کہاں مان لیں گے تو میں ایسا بھی کر گزرتا۔ چونکہ قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کوشش بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر آپ کے پاس حضرت ابو بکر بن حارث حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کے والد ماجد مسند خلافت پر تھے اور مسلمانوں کا ان کی طرف عام رجحان بھی تھا اور ان کے احکام پر لوگ سر بھی جھکاتے تھے۔ شام کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ ان کے ساتھ تھے، باوجود اس اثر و اقتدار کے جب وہ مقابلے میں نکلے تو دنیا کی تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور صرف ساتھ ہی چھوڑنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے سخت مخالف ہو گئے، اور خدا کی مرضی پوری ہو کر رہی۔ ان کے بعد آپ کے بھائی کے ساتھ بھی عراقیوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ان تجربات کے بعد بھی آپ اپنے والد ماجد اور بھائی کے دشمنوں کے پاس اس امید پر جا رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یقین جانیے کہ عراقی دنیا کی طمع اور مال کی حرص میں آ کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ سگانے دنیا فوراً آپ کے دشمنوں سے مل جائیں گے۔ یہ آپ کی محبت اور مدد کا دعویٰ کرنے والے ہی آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت ابو بکر بن حارث کی یہ گزارشات سن کر بھی سرکار امام علی مرتبت کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا، اور آپ نے فرمایا ہاں خدا کی مرضی پوری ہو کر رہے گی۔ غرض کے اور بھی آپ کے چند احباب نے روکا مگر وہ بھی ناکام ہوئے، اور آپ کے عزم راسخ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چنانچہ سن 60 ہجری کے ماہ ذوالحج کو اہل نبوت کا قافلہ مکہ المکرمہ سے
کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ محمد شملنجی رحمہ اللہ نے نور الابصار میں لکھا ہے کہ حضرت امام کے تشریف لے جانے کی خبر جب آپ کے بھائی حضرت سرکار سیدنا محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو ان کا حال کیا تھا؟ وَلَمَّا بَلَغَ مُحَمَّدًا مَسِيرُ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ تعالی عنہما إِلَى الطُّفِ وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَسْطٌ يَتَوَضَّأُ فِيهِ بَكَى حَتَّى مَلَاءُ مِن دُمُوعِهِ کہ حضرت ابن الحنفیہ کو جب یہ خبر ملی کہ میرے بھائی سرکار امام عالی مرتبت رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تو وہ اتنا روئے کہ ان کے آگے جو تشت رکھا تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے، وضو کا برتن، تو وہ آپ کے آنسوؤں سے لبریز ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سرکار سیدنا امام علی مرتبت روانہ ہو چکے ہیں مکہ المکرمہ سے۔ عمر بن سعید بن عاص جو مکہ المکرمہ میں گورنر تھے، اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ہاتھ چند سواروں کو اس غرض سے بھیجا کہ حضرت امام علی مرتبت کے قافلے کو روکیں۔ چنانچہ انہوں نے مزاحمت بھی کی، یہاں تک کہ ان کے افراد میں اور حضرت امام کے رفقا میں کشمکش بھی ہوئی، دست و گریباں بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ جو مکے کے گورنر کے بھیجے ہوئے افراد تھے حضرت امام علی مرتبت سے، کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ کیوں جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو سرکار سیدنا امام علی مرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یعنی میرا عمل میرے لیے ہے، میرے ساتھ ہے، اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تمہارے ساتھ ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری۔ قافلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ مقام صفح پر عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس مشہور شاعر سے عراق کے احوال پوچھے تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک باخبر بندے سے سوال پوچھا ہے اور اہل کوفہ کا اور اہل عراق کا حال دریافت کیا ہے۔ تو حضور والا، ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضائے الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو حضرت امام علی مرتبت نے اس شاعر کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا، للہ الامر ویفعل ما یشاء، امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَأْنٍ، اور ہمارے رب کی ہر روز ایک نئی ہی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ وهو المستعان علی اداء الشکر۔ یہ بڑے غور کے ساتھ حضرت امام کا ارشاد سنیے گا۔ اس کو ابن اسیر نے، ابن جریر نے اور ابن کثیر نے تینوں نے نقل کیا ہے۔ امام علی مرتبت نے ارشاد فرمایا، اگر آسمانی فیصلے ہماری پسند، ہماری مرضی کے مطابق ہوں تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوں گے۔ اور آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ أَدَاءِ الشُّكْرِ، کہ یہ جو شکر کرنا ہے اس کی عطا پر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا، وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ فَلَمْ يَعْتَدَّ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتَهُ وَالتَّقْوَى سَرِيرَتَهُ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر فیصلہ امید کے خلاف ہے آسمانوں کی بادشاہی کا، تو جس شخص کا مقصود حق ہو اور تقوی اس کا بھید ہو اور راز ہو، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فیصلہ حق میں آیا ہے یا فیصلہ اس کی مخالفت کے اندر آیا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد اور امام پاک کے اس جواب کے بعد حضور کا قافلہ پھر آگے کی جانب بڑھا۔ اس دوران حضرت امام علی مرتبت کے بھانجے
حضرت سرکار سیدنا عون و حضرت سرکار سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت امام کے بانجے لگتے ہیں، اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا آپ بھی سماعت کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام کو خط لکھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی شہادت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں، آپ روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، والسلام۔ یہ خط سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام کے ہاتھ اپنے بیٹوں کے ذریعے سے پیش کیا۔ اپنے بیٹوں کو یہ خط دے کر حضرت امام کی خدمت میں بھیجا اور خود حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مکہ عمر بن سعید کے پاس گئے، گورنر مکہ، اور اس سے گفتگو کر کے کہا کہ تم اپنی جانب سے ایک خط حضرت امام کریم کے نام لکھو جس میں انہیں امان دینے اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا وعدہ ہو، اور لکھ کر انہیں واپس آنے کے لیے کہو۔ عمر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مضمون آپ خود لکھ لیجئے، مہر اس پہ میں لگا دوں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ نے عمر کی طرف سے، گورنر مکہ کی طرف سے، یہ خط لکھا۔ عمر بن سعید گورنر مکہ کی طرف سے حسین ابن علی کے نام، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامنا ہو، آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اختلاف و انتشاق سے بچائے، اس لیے کہ وہاں آپ کی شہادت کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ واپس آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آؤں گا، اس پر خدا گواہ اور وکیل ہے۔ گورنر نے اس خط پہ اپنی تحریر مہر جو تھی وہ ثبت کر دی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر اور گورنر کا بھائی یحییٰ اس خط کو لے کر حضرت سیدنا امام علی مقام کے پاس پہنچ گئے کہ امام کریم مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ سرکار امام علی مرتبت نے اس خط کو پڑھا اور واپس تشریف لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آخر کیا بات ہے؟ آپ جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ کیوں اصرار کرتے ہیں؟ کوفہ ہی کیوں تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ یہاں مکہ سے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ گرامی قدر حضرات، محمد بن جریر طبری نے تاریخ الامم والملوک کے اندر اور ابن کثیر نے البداء والنہایہ کے اندر لکھا ہے، آپ بھی ذرا سنیے گا کہ حضرت امام کریم کس مشن پر تشریف لے گئے تھے، غرض و غایت کیا تھی۔ امام علی مقام علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیدار کیا ہے، وقد امرنی فیہا بامری، اس خواب کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے ایک کام کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وَأَنَا مَادٍ لَّهُ عَلَيَّ، اور ارشاد فرمایا کہ میں اس کام کو، اس حکم کو، اس مشن کو پورا کروں گا جو حضور اقدس علیہ السلام نے خواب میں مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ کَانَ أَوْلِي فَقَالَ وَمَا تِلْكَ الرُّؤْيَا،
اور یہ حالات میرے موافق ہوں یا میرے خلاف ہوں میں اس کام کو پورا کروں گا۔ فقال سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا وما تلک الرؤیا، وہ خواب کیا ہے، کیا حکم دیا ہے آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے؟ تو حضرت امام عرش مقام نے فرمایا قال ما حدثت بها احدا وما انا محدث بها حتى القي ربی، ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ راز وہ بھید جو جان عالم علیہ السلام نے خواب میں مجھے حکم دیا ہے میں نے ابھی تک نہ کسی کو بیان کیا ہے نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب تعالی سے جا ملوں۔ پھر حضرت امام عالی مرتبت نے گورنر مکہ عمر بن سعید کے نام اس کے خط کے جواب میں خط لکھا۔ سنیے کہ حضرت امام نے اس کو کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بھی کرے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہے کہ اننی من المسلمین وقد دعوت الی الامان والبر والصلہ، ارشاد فرمایا بے شک میں ایک مسلمان ہوں، تم نے مجھے امان اور نیکی اور صلہ کی دعوت دی ہے۔ تو سنو، اب ذرا سنیے حضرت امام عالی مرتبت کا کیا شاندار جواب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الامان امان اللہ ولن یؤمن اللہ یوم القیامہ من لم یخفہ فی الدنیا فنسأل اللہ مخافتا فی الدنیا، ارشاد فرمایا بہترین امان اللہ کی امان ہے، جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ قیامت کے دن اس کو ہرگز امان نہیں دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کی امان کے مستحق ہو جائیں۔ اگر اس خط سے واقعی تم نے میرے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کی نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔ گرامی حضرات، آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت امام عالی مرتبت کو کتنے حضرات نے منتیں کی، سماجتیں کی۔ اینڈ یہ ہے کہ گورنر مکہ جو ہے وہ مور لگا کر تصدیق کر کے حضرت امام کو امان کی پیشکش کرتا ہے، نیکی و احسان اور بھلائی کی پیشکش کرتا ہے۔ اہل کوفہ کی بے وفائیاں بھی سامنے ہیں، لیکن حضرت امام کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَقَدْ أَمَرَنِي فِيهَا بِأَمْرٍ، کہ حضور علیہ السلام نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے اور میں اس کو پورا کروں گا، حالات سازگار ہوں یا مخالف ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حضرت امام عالی مرتبت رضی اللہ تعالی عنہ کا استقامت کا انداز ہے، آپ کا یوں کہہ لیجئے کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے اس قدر شوق کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کوئی بات بھی آپ کے مبارک قدموں میں لغزش نہیں لا رہی، آپ کے ارادے میں متزلزل نہیں کر رہی۔ گرامی کا حضرات، ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اس بات کا پورا احساس تھا، اسے خبر تھی کہ حضرت امام مکہ المکرمہ سے روانہ ہوں گے۔ اس نے اس کاروان سے نپٹنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے، چنانچہ اس نے رئیس الشرطہ یعنی انسپیکٹر جنرل پولیس حسین بن نمیر کو ہدایات دے کر اس کے ساتھ ایک لشکر روانہ کر دیا۔ یہ اس کا بھیجا ہوا افسر قادسیہ پہنچ کر اس نے لشکر کو پھیلا دیا، راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور چند سوار جاسوسی کے لیے آگے بھیجے تاکہ حضرت امام عالی مرتبت کی نقل و حرکت کی خبریں جو ہیں ان کو ملتی رہیں اور اہل کوفہ اور آپ کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ قائم نہ ہو سکے۔ حضرت امام کا قافلہ مکہ شریف سے کوفہ جاتے ہوئے مقام حاجر پہ پہنچ چکا ہے۔ حضرت امام عالی مرتبت نے اپنے ایک رفیق قیس سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو
اپنے آنے کی اطلاع اور تکمیل مقصد کے سلسلہ میں پوری طرح جد و جہد کرنے کی ہدایت فرمائی تھی لیکن آپ سن چکے ہیں کہ راستوں کی ناکہ بندیاں ہو چکی تھیں۔ چنانچہ قیس جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو حضرت امام کے اس قاصد کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت امام کے قاصد قیس سیداوی کو یہ کہا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھو اور معاذ اللہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا اور ان کے شہزادہ عرش مقام حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں خرافات بک کرو، بے ادبی کرو۔ اب یہ حضرت امام کا قاصد ہے، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، حضرت عشق ولولے لے رہا تھا کہ حضور نے مجھے اہل کوفہ کو مطلع کرنے بھیجا ہے، میں مر جاؤں گا لیکن حضرت امام کا پیغام کوفہ والوں تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے چڑھاؤ، مال کی چھت پر وہ چڑھ گیا اور چڑھ کر اس نے پھر اہل کوفہ کو پکارا، اور پکارنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگو سیدنا امام حسین بن علی جو حضرت مخدومہ بنت رسول اللہ کے لخت جگر اور خلق خدا میں سب سے بہتر ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، وہ مقام حاضر تک پہنچ چکے ہیں، ان کی دعوت قبول کرو۔ اور پھر انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مناقب اور ان کے لیے دعا کی۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کو بہت اونچا اچھال کر اس طرح نیچے گراؤ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، لیکن حضرت قیس تو خوش تھے کہ مالکوں کا حکم کوفہ والوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اب جان جائے تو جائے، اپنا مقصد تو پورا ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا قیس سیداوی حضرت امام کے قاصد کو اس بے دردی سے گرایا گیا کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، کچھ رمق باقی تھی قصر عمارت سے زمین پر آ کر، کچھ رمق حیات وجود کے اندر باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر نے آگے بڑھ کر آپ کو ذبح کر دیا اور امام علی مرتبت کا یہ سچا محب آپ پر نثار ہو گیا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عبداللہ بن بختر کے ساتھ پیش آیا، جن کو امام نے خط دے کر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ مسافر کربلا مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بطن ذرمہ سے آگے حضرت امام ایک کنویں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کے سلام کیا اور کہا، اے رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے اپنے آنے کی وجوہ اور اسباب کو بیان کیا تو انہوں نے کہا، اے حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کے شہزادے، میں آپ کو حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچے گی مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ گرامی حضرات، آج تک گفتگو یہیں تک رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ کل بھی آپ سے مختصر وقت کے لیے ملاقات ہوگی۔ چونکہ سفروں کے سلسلے بھی جاری ہیں، بیانات کے سلسلے بھی جاری ہیں، تو کسی بھی وقت آپ سے لائیو آ جائیں گے اور بعد میں دیکھتے اور لوگ بھی جو پرانے ہمارے لاک ڈاؤن کے شریک ہوئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی شامل حال ہوتے رہیں گے۔ تو آج تک اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلی نشست بھی حضرت امام کریم کے مکہ شریف سے کوفہ کی طرف تشریف لے جانے کا جو سلسلہ ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا شہباز گل قادری صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ چھوٹے نواب دعا سے نوازا ہے انہوں نے، جزاک اللہ خیر۔ صافی ساؤنڈ والے سانگلہ سے خوش آمدید۔ مولانا شعیب قادری صاحب ہیں فیصل آباد سے، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ طارق مان صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ رانا حمزہ صاحب ہیں
اہلاً و سہلاً۔ حافظ عمران صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ طارق اتاری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ بابا جی چرخی والے جناب کو بھی خوش آمدید۔ سہیل امجد صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ قاری اجمل سوہو صاحب جناب کو بھی ویلکم۔ جناب محترم ملک وسیم صاحب ہیں ہمارے سمندری سے، جناب کو بھی خوش آمدید۔ شیئر کر لیجئے آج کی آدھے گھنٹے کی گفتگو کو، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ سن لیں۔ حمزہ نواز رحمانی صاحب ہیں، خوش آمدید۔ بشارت جٹ صاحب ہیں، خوش آمدید۔ حافظ شہر یار صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ محمد ذیشان علی رضوی صاحب ہیں، خوش آمدید۔ قاری شہزاد صاحب ہیں دروڑ سے، اہلاً و سہلاً۔ علی حیدر صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ شہر الرحمان خان، آپ کو بھی خوش آمدید۔ احمد رضا احمد صاحب ہیں، ویلکم جناب کو۔ حافظ اعجاز صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ کاشف مسعود صاحب ہیں، جناب کو ویلکم۔ حافظ ندیم صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ حافظ ذیشان صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ فیصل رشید صاحب ہیں، خوش آمدید۔ جناب مولانا قاری شبیر رضوی صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ حافظ ذیشان صاحب نے دعاؤں سے نوازا، امین و یا رب العالمین و جزاک اللہ خیر۔ محمد زاہد میران صاحب، میران، خوش آمدید جی۔ علامہ الطاف الرحمان چشتی صاحب، جناب کو بھی ویلکم۔ حافظ عمر دراز سیالوی صاحب، جناب کو بھی ویلکم، دعاؤں سے نوازا جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ قاری عبد الرزاق فیضی صاحب توبہ سے، جناب کو خوش آمدید۔ فیصل رشید صاحب ہیں، خوش آمدید۔ فیصل رشید صاحب نے ٹائم کا پوچھا ہے تو میں نے تو آپ کی خدمت میں آگے عرض کیا ہے کہ ابھی بھی میں نے نکلنا ہے بیان کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ آج آدھا گھنٹہ آپ سے گفتگو ہو جائے، تو کل انشاءاللہ جلدی آپ کو بتا دیں گے، کل کی مصروفیات کو سامنے رکھ کے، تو جتنا ٹائم بھی ملتا گیا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حسن رضا صاحب اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ممتاز حسین صاحب ٹھٹا صادقہ آباد جہانیہ سے اسلام لکھا ہے آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید صاحب ہیں جناب، خوش آمدید۔ قاری محمد طیب رضوی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ اشتیاق احمد گل صاحب ہیں، خوش آمدید۔ سید قدیر الحسن شاہ صاحب ہیں سدرہ شریف سے۔ عمیر علی صاحب ہیں، جناب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خالد محمود صاحب ہیں، جناب نے بھی اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا قاری محمد طیب رضوی صاحب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بلال حبیب صاحب ہیں، جناب نے بھی اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اندر جو سرکار امام عالی مرتبت نے سرکار سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار کو فرمایا کہ حضور جان نور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس کی تعمیل کروں گا، حالات سازگار ہوں یا مخالف ہوں، تعمیل کروں گا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہم کتنے امور ہیں کہ جو آسانی سے سر انجام دے سکتے ہیں، فرائض کے معاملے میں ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کی سنن کے معاملے میں، سنتوں کے معاملے میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور کوئی دقت بھی نہیں، پھر بھی اس معاملے کے اندر کس قدر غفلت کرتے ہیں۔ تو حضور امام عرش مقام کی غلامی اور آپ سے محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس دین کی بقا کے لیے، اشاعت کے لیے اور احقاق حق کے لیے حضرت امام نے مدینہ پاک سے رخصت ہوئے، مکہ پاک سے رخصت ہوئے اور کربلا معلیٰ میں تشریف لے آئے، ہم اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں اور جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ زندگی بے حد مختصر ہے اور وہی زندگی ہے جو بندگی میں گزر جائے۔ قاری نعمان نقشبندی صاحب حیدرآباد سے
جناب نے سلام لکھا ہے جی، سندھ سے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید جناب کو۔ محمد وقاص حسن نقشبندی مجدی صاحب ہیں علی پور سیدہ شریف سے، سلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر الدین بابر صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک خاور صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بلال رانا صاحب ہیں، خوش آمدید۔ عمر فاروق صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عتیق الرحمان صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر فاروق جٹ صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ عتیق الرحمان صاحب نے دعا سے نوازا، اہلا و سہلا۔ چودھری راشد جٹ ATI، جناب کو بھی ویلکم ہے جی۔ انشاءاللہ الرحمن کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اور کربلا کے مسافر کے سفر کے بقیہ احوال جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل جہاں سے آج سلسلہ رکا ہے وہیں سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ امام کریم کا صدقہ ہمیں بندگی کی توفیق دے، عبادت کا شوق دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ امام علی مقام کے نیزے پہ تلاوت کا صدقہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کی تعلیمات کو اپنانے، عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ جتنے احباب علماء آج بھی محبت کی ہے، رابطے سے رہے ہیں، جڑے ہیں، الہی سب کو، سارے احباب کو سلامت رکھ، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔